جنرل اجاز صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے پوچھ لوں. بیرسٹر صاحب، جس طریقے سے کیس پریزنٹ کیا حکومت نے، 3 سمریاں آئیں اور تینوں میں مماثلت نہیں تھی، لا پوچھا جاتا تھا تو وہ ادھر کی بجائے ادھر سے پکڑ لیتے تھے، یہ کیا نظر آیا آپ کو سارے معاملے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی ہے 2-3 دن سے بہت زیادہ. صاحب ذرا میں بھی وزارت قانون میں 5 سال رہا ہوں کسی نہ کسی حیثیت سے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سمری میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، مثلا اپائنٹمنٹ یا ری اپائنٹمنٹ، تو نوٹیفیکیشن میں ایکسٹینشن ہو جائے گی، حالانکہ ہر لفظ کا الگ مفہوم ہے. یا یہ ہے کہ کبھی ایک خبر آتی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے پاس کر دیا، پھر خبر آتی ہے نہیں اب پریزیڈنسی میں چلا گیا، پوسٹ فیکٹو کیبنٹ میں آ گیا. میں سیاسی چیزوں کی بجائے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غالباً ایک بہت ہی حساس مسئلے کو، جو یقیناً پرائم منسٹر کا اختیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، میں اس پہ بھی نہیں جاتا، بہت ہی رسپانسیبل طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کی اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی پوزیشن تبدیل کرتی رہی. سٹارٹ یہیں سے کیا، جو بھی ایک لے لیتے، باقی رہ گا کہ پہلے کیا ہوتا ہے. دیکھیے کہ ایکسٹینشن کم ہی ہوئی نا، ایک جنرل کیانی صاحب کی ہوئی ہوگی، اس کے بعد تو جنرل ضیاء، جنرل مشرف. اور میں آپ کو عرض کروں، پچھلی گورنمنٹ میں جب ایشو چل رہا تھا نا بیہائنڈ دا سین، ہماری کنسیڈرڈ اوپینین تھی اس وقت بھی لا ڈویژن کی، میری بھی، کہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اگلا جو پرابلم آپ کو پیش آئے گا نا، اگر یہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تو یہ معاملہ اور بگڑے گا. چونکہ عدالت نے جو بات دو کی ہے بڑی سیریس ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ آپ نے اس کو واضح نہیں کیا انہوں نے کہ کیا آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے جو 2/3 چاہیے، یا صرف نارمل روٹین لیجسلیشن سے ہو جائے گی. 243 کے نیچے ایکٹ کا ذکر ہے، تو 243 کے نیچے ایکٹ کا مطلب سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ. نہیں 243 میں ہوگا ایشو. میں بتا رہا ہوں ایشو ہونا ہے آپ کو. اس کی وجہ ہے جو اس سے پہلی کلاس ہے نا سول سروس سے منسلک، وہ ڈیلیگیٹ کرتی ہیں پارلیمنٹ کو کہ آپ اس کی رولز ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر سکتے ہیں. 243 میں یہ کلاس نہیں ہے، بڑی ایک جنرک سی کلاس ہے. تو یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھنا چاہیے کہ میرے خیال میں آرڈر میں بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. آرڈر یہی کہہ رہا ہے 243 یہ جو کلاس 243 تو آئین ہے نا، 4B جی وہ آئین ہے نا، وہ جو پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے آرمی چیف کو تعینات کرنے کا، اسی کے نیچے ایکٹ بنانا آئینی پڑے گا. کلاس ہے. اب دیکھیں جب آپ کا یہ آ رہا تھا نا، آرمی کی کوٹس بن رہی تھی، ہمارا مطلب گورنمنٹ سائڈ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی اختلاف تھا. پیپلز پارٹی کی جو ٹیم تھی لیڈ بائی اعزاز احسن صاحب، جو ماشاءاللہ ملک کے بہت بڑے سیاست ہیں، قانون دان ہیں، ان کا موقع یہ تھا کہ آئین میں تبدیل کیے بغیر آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے یہ کام کر لیں. گورنمنٹ کا موقف تھا کہ یہ کام نہ کریں، کبھی بھی چیلنج ہوگا. یہ مشکلات میں کیوں فوج کو ڈالنا، اور کام تھوڑا ہے، وہ اپنا کام کرے، ہم ان کام کو وہ کریں نا جن کا اپنا کام ہے. تو یہ ایشو آنا ہے. میں آپ کے خیال آئے گا، سٹیزن بتا رہا ہوں کہ اس کو غور سے دیکھیں.